دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پسندیدہ اعمال، اللہ کے ہاں سب سے اچھے اعمال یا پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ عن قتادہ رضی اللہ عنہ عن رجل من خثعم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه قال قلت أنت الذي تزعم أنك رسول الله قال نعم قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال إيمان بالله قال قلت يا رسول الله ثم ما قال ثم صلة الرحم قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله قال الاشراك بالله قال قلت يا رسول الله ثم ما قال ثم قطيعة الرحم. قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں قبیلہ خثعم سے ہیں. ان سے روایت ہے کہ ایک آدمی سے یہ بیان کرتے ہیں، قتادہ بیان کرتے ہیں قبیلہ خثعم جو ہے اس کا ایک آدمی اس سے، یعنی وہ بھی صحابی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا. ایک آدمی آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا تو آپ اپنے چند صحابہ میں تشریف فرما تھے. میں نے عرض کی کیا آپ رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں. میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ پر ایمان لانا. میں نے پھر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کے بعد صلہ رحمی ہے. فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کے ہاں سب سے برا عمل کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی اس کے بعد کون سا عمل برا بدترین؟ آپ نے جواب دیا اس کے بعد قطع رحمی. تو دیکھیں اس عظیم حدیث کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ ہے. یہ صحیح حدیث ہے اور ابو یعلا کے اندر ہے، 6739 نمبر حدیث ہے. سب سے افضلیت والا عمل جو ہے اللہ پر ایمان ہے، یعنی توحید ہے. اللہ پر ایمان جو ہے وہی نفع دے گا جو توحید پر مبنی ہوگا، جس میں شرک نہ پایا جائے. تو توحید جو ہے وہ سب سے اعلیٰ عمل ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی وضاحت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث قدسی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں. اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے لو جئتنی بقراب الارض خطایا، پوری زمین کو گناہوں سے بھر کے لے آؤ. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر میرے ساتھ ایسی حالت میں ملاقات ہو کہ شرک نہ کیا ہو. لاتیتک بقرابها مغفرہ، اور میں زمین بھر کے معافی کے لے آؤں گا. غفرت لک ولا ابالی، تجھے معاف کر دوں گا، پرواہ نہیں کروں گا. تو کتنی عظیم یہ حدیث ہے کہ گناہ سارے معاف ہو سکتے ہیں، شرط کیا ہے؟ شرک نہ ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنا ایمان جو ہے ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. ظلم سے مراد شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. تو شرک سے اپنے ایمان کو جنہوں نے بچا کے رکھا اور شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، ایمان کو پاک رکھا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے دنیا میں امن بھی ہے. دوسرا جائزہ انعام کیا ہے؟ دوسرا ان کو ریوارڈ یہ ہے کہ یہ ہدایت والے لوگ ہیں. تو ہدایت جو ہے مشروط کس کے ساتھ ہے؟ توحید کے ساتھ. تو ایمان جو ہے یہ سب سے اعلیٰ عمل ہے، ایمان کے برابر میں کوئی چیز نہیں ہے.
اللہ پر ایمان کے تقاضے بہت سے ہیں، اللہ کی تابع داری ہے، فرما برداری ہے، جو اللہ نے حکم دیا اس کے فرشتوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، تقدیر کے فیصلے پہ ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان خاتم الرسل ماننا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں، پھر ان کی تابع داری کرنا، اللہ پر ایمان لانا، ایمان باللہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ تو ایمان باللہ جو ہے اس کے تقاضے پورے کرنے، یہ سب سے اعلیٰ جو ہے، سب سے عرفہ اور سب سے اعلیٰ جو ہے عمل ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر بھی ایک حدیث آتی ہے کہ اس میں بھی جب آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل قال الایمان باللہ، سب سے افضل اعمال جو ہے ایمان باللہ، اور پھر اس کے بعد پوچھا گیا ثم ای، اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو پہلے وقت میں ادا کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سوال کیے جاتے، آپ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے مخاطبین کے احوال کو دیکھتے ہوئے جواب عرض کرتے۔ جیسے ایک آدمی آیا اور فرمایا اوصینی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے وصیت کریں۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، لا تغضب۔ اس نے فردد مرارا، بار بار پوچھا، آپ نے اسے بار بار کہا کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، یعنی اس بندے میں شاید غصہ زیادہ ہو۔ تو جیسا بندہ سائل ہوتا اور جس کی اسے ضرورت ہوتی اسی حساب سے آپ جواب دیتے۔ اس لیے جو ہے ایک داعی کو، ایک امام کو، ایک عالم کو، ایک مرشد کو، ایک مربی کو، ایک استاد کو ٹریٹ کرنا چاہیے اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کے احوال کو دیکھتے ہوئے، جسے ہم کہتے ہیں مراعات المخاطبین، مخاطب جو ہے اس کے حال کو دیکھتے ہوئے جواب دیا جائے۔ اب ایک غریبوں کی بستی میں بندہ چلا جائے اور وہ سارے غریب اور مسکین ہیں، وہاں پہ زکوٰۃ کے اوپر وہ درس دے دے، لیکچر دے دے بندہ، وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں امیر جس نے زکوٰۃ دینی ہے، جس کو اس کے مسائل کی ضرورت ہے، وہاں تو سب لینے والے ہیں۔ تو بندہ جو ہے مراعات الاحوال جو ہے وہ بہت اہم ہے دعوتی میدان کے اندر۔ ایک بندے کے اندر پہلے بڑی شدت ہے، آپ اسے اور سختی والی چیزیں دیں گے اور شدت زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ تو جو سامنے ہے اس کا خیال رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ تو ایمان باللہ جو ہے، اکثر لوگ جو ہے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وما یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے والے اکثر جو ہیں وہ مشرک ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں۔ تو یعنی شرک جو ہے یہ سب سے بڑا وہ ہتھیار، سب سے بڑا وائرس جو ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایمان تو لانے کے دعوے دار تو سارے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میرا ایمان بڑا ہے، میرا ایسا ایمان ہے۔ ایمان اللہ کے ہاں وہی مقبول ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سکھلایا، بتلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ صحابہ کا وہ ایمان تھا، قرآن نے وہ بیان کیا، سنت مصطفیٰ میں جس کا ذکر ہے۔ لوگ جو اپنا ایمان اختراع کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں اپنے عقائد، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں قبول وہی ہوگا جو قرآن و سنت میں ہے۔ تو ایمان باللہ یہ سب سے بڑا عمل ہے، اللہ پر ایمان، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ کوئی بھی عمل صالح ہے وہ ایمان باللہ کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ سورہ نحل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ من عمل صالحا، جو بھی عمل کرے گا نیک، من ذکر او انثی، آدمی ہے یا عورت، وهو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اسے دنیا کی زندگی پاکیزگی عطا ملے گی، پاک زندگی دنیا کی، پاکیزہ اچھی بھلی زندگی، یہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی ثواب اور جزا اسے ملے گی اس ایمان کی، نیک عمل کی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اجر انہیں جو ہے ان کے عمل سے بھی زیادہ ملے گا، جزا ملے گی آخرت میں۔ تو آخرت میں بدلہ اور دنیا میں بھی جو جزا ہے وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو نیک عمل کرتا ہے، صلہ رحمی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، بیماروں کا علاج کرنا، اگر مسلمان نہیں، ایمان نہیں ہے، اللہ دنیا میں اسے بدلہ دے دیتے ہیں، اس کی مال میں برکت، مال اسے زیادہ دے دیں گے، اولاد دے دیں گے، دنیا کی مصیبتوں سے ہو سکتا ہے وہ بچ جائے، لیکن آخرت میں اجر جو ہے وہ مشروط ہے کہ ایمان لانا ضروری ہے۔ دلیل اس کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارے میں سے ہوگا. عبداللہ ابن جدعان مکہ کا ایک نوجوان تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آوارہ گھومتا، برا حال تھا، کلاش فقیر آدمی جو پہاڑوں میں گھومتا رہتا ہے. ایک دفعہ پہاڑ میں اسے ایک ایسی غار میں وہ چلا گیا جہاں سونے اور جواہرات کے ڈھیر تھے، خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا، بہت امیر ہو گیا وہ تو. اس نے مشورہ کیا کہ اب میں کیا کروں، اس نے مشورہ کیا اب میں یہ پیسوں کا کیا کروں. اس نے کہا پیسہ جتنا بھی خرچ کرو، جو مرضی بنا لو، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے. کسی سمجھدار بندے نے اسے بتایا لوگوں کی ثنا اور تعریف، لوگوں کی بھلائی کا کام وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. کہتے عبداللہ ابن جدعان جو ہے اس کے پھر خادم جو ہے کھانا لے کے سر پہ گھوما کرتے تھے، اور اس کی جو دیگ، وہ سالن والی یا کھانا پکانے والا برتن جو اتنا بڑا تھا کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے اس کے اندر چمچ ہلایا جاتا، اتنا بڑا ہوتا، اور اس کا کھانا جو ہے وہ کبھی ٹھنڈا نہ ہوتا، یعنی اترتا نہ آگ سے، وہ لوگوں میں خرچ کرتا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عبداللہ ابن جدعان اتنا نیک کام کرتا رہا، لوگوں کی بھلائی کا، ویلفیئر کا کام، بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت اجر کا کام ہے، تو کیا اسے کوئی فائدہ دے گا آخرت میں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے عائشہ، عبداللہ ابن جدعان نے کبھی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، کیونکہ وہ ایمان نہیں آخرت پہ لایا، اللہ پہ ایمان نہیں لایا. تو دنیا میں اسے ثنا مل گئی، لوگ اب بھی کتابوں میں ذکر ہے اس کا کہ وہ عبداللہ ابن جدعان ایک سخی گزرا ہے مکہ میں، لیکن اللہ کے ہاں جو اجر ہے اس کے لیے ایمان شرط ہے. وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک زمن ہے، ایک زمانہ ہے جسے ہم کہتے ہیں فترۃ الوحی، وحی نہیں تھی، لوگ گمراہ تھے، دین اپنی اصلی حالت میں نہیں رہا، جیسے لوگوں کو ملا ویسے کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ عبداللہ ابن جدعان نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، شاید وہ ایمان لے آتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ یا وہ بچے جو پہلے ہی مر کے بڑے بالغ ہونے سے، اللہ ان کا امتحان لیں گے قیامت کے روز. اگر اس میں وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ اس نے جنت عطا کر دیں گے. وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ جو ہے، اللہ کے جو علم جو ہے وہ اتھینٹک ہے، اللہ جانتا ہے کہ بندے کیا کرنے والے ہیں. تو ایمان باللہ یہ بنیاد ہے، اساس ہے. کوئی بھی نیک عمل، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، وہ قبول نہیں ہوتا جب تک ایمان صحیح نہ ہو. اس لیے اگر شرک عمل میں پایا جائے تو وہ عمل قبول نہیں ہوتا. اسی حدیث کے اندر دوسرا کیا ہے، دوسرا جملہ جو ہے پوچھا گیا کہ سب سے برا کام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ناپسندیدہ کام ہے. اور ایک اور روایت جو بخاری کے اندر ہے اس میں یہ لفظ ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا ایو ذنب اعظم، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور اس نے تجھے پیدا کیا ہے. تو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اور ایک اور حدیث جو کہ بخاری مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگو کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ اکرام متوجہ ہوئے کہ کون سے بڑے بڑے گناہ بتانے لگے ہیں. فرمایا الاشراک باللہ، سب سے پہلی بات آپ نے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور قرآن نے اس کو ظلم عظیم کہا ہے. تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے. شرک کیا ہے؟ کیا اس میں اب بتایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرانا، کہ اللہ کا ہمسر ہے، اللہ کے برابر کوئی اور بھی ہے. اللہ رزق دیتا ہے تو فلاں بابا جی رزق دیتے ہیں، اللہ اولاد دیتا ہے فلاں بابا جی اولاد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، غیب کے اندر انسان کی طاقت نہیں. شفا دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دینے والے ہیں، وہ عطا دینے والے ہیں، وہ رزق دینے والے ہیں. نحن قسمنا بینہم
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کی ہے لوگوں کے اندر معیشت، یہ مال اکنامک اللہ تقسیم کرنے والے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ معطی واللہ اللہ معطی، اللہ دینے والا ہے، وَأَنَا الْقَاسِمُ، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی تقسیم کرنے والے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں، اس سے مراد ہے جو آپ کے پاس آتا تھا زکوٰۃ کا پیسہ یا صدقات کا پیسہ یا غنیمت کا مال، وہ آپ تقسیم کرنے والے ہیں۔ سارا جو اللہ رزق اتارتے ہیں وہ تقسیم کرنے والے اللہ کے نبی نہیں، وہ اللہ ہی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا تھا وہ پھر صحابہ میں تقسیم کرتے، لیکن یہ جو ہے تقسیم جو قرآن نے ذکر کی ہے یہ تمام مخلوقات میں ہے، چرند پرند حیوانات، کتنی ایسی یہ دریائی گھوڑا جو ہے یہ پتہ نہیں کتنے من کھا جاتا ہے، یہ سبزہ چارہ کون اس کو میسر کرے گا؟ مچھلیاں بڑی بڑی جو سمندر میں ہیں، کتنے اس کی خوراک ہے ایک ایک مچھلی کی، کون پرووائڈ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بندہ رزق کے بارے میں پریشان رہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جب بندہ ماں کے پیڑ میں ہوتا ہے اس کا رزق کا ایک ذریعہ ہے، اسے وہ جو ہے خون کے ذریعے جو ہے ایک ذریعہ ہے اس کے لیے، دنیا میں آئے تو دو ذریعے بن جاتے ہیں کہ دو دودھ جو ہے، ماں کا دودھ جو ہے وہ دو رستے ہیں اس کے، ڈبل اس کا ہوگی خوراک، اور جب اور بڑا ہوا تو پھر اس کے لیے کتنی ہی رزق کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں، اور بندہ پریشان رہتا ہے کہ بس رزق جو ہے ملے گا نہیں، اس کے لیے ٹینشن ہے، اس کے لیے پریشانی ہے، اس کے لیے محنتیں ہیں۔ رزق وہی ہے کہ جو مل کے رہے گا، فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ رزق پورا نہیں کر لیتا۔ تو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ رزق کے لیے محنت ضرور کرے لیکن دینے والا اللہ ہے، اور فکر کس کی ہونی چاہیے کہ اللہ کی تابع داری، اس دین کے اوپر عمل کرنا، موت کے بعد کیا ہوگا۔ تو ایمان باللہ سب سے بڑا کام ہے، اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے، شرک کو معافی نہیں ہے۔ ایک مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے کہ دو آدمی جا رہے تھے تو رستے میں کوئی قبر تھی، کوئی مزار تھا، یا کوئی ایسی جگہ یا بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھانے کے بغیر گزرنے نہیں دیتے۔ ایک بندے نے کہا میں تو کوئی چڑھاوا اللہ کے علاوہ نہیں چڑھا سکتا، اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، اس بت کے نام پہ میں کچھ نہیں دینے والا، اسے قتل کر دیا گیا۔ دوسرے نے کہا کہ کیا ہے، مکھی اس نے ماری اور کہا کہ یہ مکھی کا چڑھاوا چڑھاتا، اور اسے بھی موت آ گئی، اللہ نے کھڑا کر لیا دونوں، اور کہا کہ تو نے وہ جو اسے تو جنت مل گئی جس نے جو ہے موت جس نے کچھ چڑھاوا نہیں چڑھایا، توحید پہ مر گیا۔ دوسرا کہا کہ مکھی میری مخلوق تھی، تمہاری کیسے ضرورت ہوئی کہ اسے جو ہے وہ تم نے جو ہے چڑھاوا چڑھا دیا غیر اللہ کے لیے، تو وہ مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، شرک نہیں کرنا۔ والدین کا بہت بڑا مقام ہے، تابع داری، فرما برداری، اطاعت، وفا شعاری ان کے ساتھ، رحم کا معاملہ، صلہ رحمی، تعلق، ان کا احترام، تقدیر، عظمت، ان کو تکلیف نہ ہو، اف تک نہ کہو، لیکن اگر شرک کا حکم دے تو تابع داری نہیں ہو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تمہیں مجبور کر دیں کہ اللہ سورہ لقمان میں کہ میرے ساتھ شرک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہیں کرنی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ جو صحبت ہے وہ احسان کے ساتھ ہوگی، لیکن ان کی تابع داری شرک کے اندر نہیں ہوگی۔ تو شرک جو ہے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے، شرک اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ تو سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا ثواب کا کام، سب سے بڑا اجر والا کیا ہے؟ وہ ہے توحید، ایمان باللہ۔ اور سب سے برا کام، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الشرک۔ اس لیے ایک صحابی آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے جو ہے نا چھوٹے بڑے سارے گناہ کر دیے ہیں، تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے اور رسول ہے؟ کہا ہاں گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسلام یجب ما قبلہ، اسلام جو ہے جو پہلے گناہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول، وغدراتی وفجراتی، میرے دھوکے، میرے فراڈ، میرے گناہ سارے چھوٹے بڑے سارے، فرمایا تمہارے سارے ہی گناہ جو ہے وہ اللہ معاف کر دیتے۔ تو ایمان جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پچھلے۔ تو اللہ پر ایمان سب سے بڑی، اس لیے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے،
ایمان جو ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، ایمان جو ہے اس پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، ایمان جو ہے وہ آپ کا کوئی چھین نہ لے، ایمان جو ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے شرک سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کا جو دوسرا موضوع ہے صلہ رحمی، سب سے بڑا دوسرے نمبر پہ آپ نے جو بتایا اجر کہ وہ صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اور دوسرا بڑا گناہ دوسرے نمبر پہ آپ نے وہ قطع رحمی ہے، قطع تعلق ہی ہے، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنا ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم بات کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔